سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں کوئی آج تک ہمدرد نہیں رہا ہے. جتنا بھی یہاں جتنی بھی بربادی ہوئی ہے، جتنی بھی یہاں جتنے بھی لوگ ابھی تکلیف میں ہیں، اس کا کارن یہی ہے. میں اس کو یہاں کی جو پالیٹکس ہے، یہاں کے جو پالیٹیشین ہے، ان کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. یہ سوچ آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ سوچ پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب آپ اپنا سوچ، اپنی گند اندر سے باہر نہیں نکال پاؤ گے تو آپ دکھانے کے لیے وہ تو دکھاوا ہو گیا. جیسے میرے اوپر تو کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ میں ڈروں. یہ لوگ تو ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی فائلیں تو کھل جائے گی، تو میں نہیں ڈرتا ہوں. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مجھ پہ بھی غلط الزام کوئی دیں گے کل، لیکن میں وہ بھی نپٹنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوں. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سچ ہی ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، جذبات 24 کے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ. اس ٹائم موجود ہیں ہم چاڑورا میں، جو کہ بڑگام کا ایک ایریا ہے. آج ایک خاص شخصیت سے ملاقات ہوگی جو کہ آئے دن اپنی تلخ کلامی سے چھائے رہتے ہیں. کسی بھی پولیٹیشین پہ کوئی اعتماد نہیں ان کے کہنے کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں جذبات 24 پر انجینئر مظفر صاحب کا، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور لوگوں کے مسائل اکثر و بیشتر اچھالتے رہتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ میرے جذبات جو ہے، یہ جذبات جو آپ کی 24 چینل ہے، اس پہ رکھنے کے لیے مجھے موقع دیا، جو میرے جذبات بھی ہے. لگتا ہے جذبات چینل کے بھی ایسے ہی جذبات ہوں گے. شکریہ آپ کا یہ سب کہنے کے لیے. ناظرین، آئے دن سرخیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل تبادلہ جو ہو رہا ہے، جو پولیٹیشنز ایک پارٹی چھوڑ دوسری میں بھاگ رہے، دوسری پارٹی چھوڑ تیسری میں بھاگ رہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور جو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ایسے شخص ہے جو ہر مدعے کو ادھر سوشل میڈیا پر، نیوز پیپر میں یا کہیں نہ کہیں اچھالتے رہتے ہیں. چونکہ بھروسہ ان کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں، کسی بھی پولیٹیشین پہ نہیں. ان کے اوپینینز جانتے ہیں آخر ایسا کیوں کسی پولیٹیشین کا یا پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے ڈیولپمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے. مظفر صاحب، عوام کا سوال سب سے پہلا آپ سے، چونکہ آپ ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیان بازی کی وجہ سے، ایسا کیا ہوا کہ کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کو بھاتی نہیں؟ دیکھیے، صحیح ہے، آئیڈیالوجی اور ویژن کا تقاضا ہوتا ہے. آئیڈیالوجی الگ الگ ہوتی ہے. میری جو آئیڈیالوجی ہے، میں نے دیکھ لیا، میٹنگیں بھی بہت سارے پارٹیوں کے ساتھ ہوئی، لیکن آئیڈیالوجی اور ویژن کا بہت فرق ہے. تو میں اب آج کل کی بات کروں، جو گہما گہمی اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں آپ کو مختصراً اور ایورڈ ٹو دا وائز، عقل را اشارہ کافی ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں ناچ میری بلبل کہ پیسہ ملے گا. بس یہ وہی کام ابھی چل رہا ہے، اور اس کو میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی جو سیلاب ہے، سیلاب کے ٹائم نہیں دیکھا جاتا ہے. سیلاب ایسا ہوتا ہے جو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے، جو پیڑوں، مویشیوں، انسانوں کو لے کے جاتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں، اس میں کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن سیلاب تھمنے کے بعد اس کا یہ جو ڈیویسٹیشن ہوتا ہے، جو بربادی وہ سیلاب لاتا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بربادی کتنی ہوئی ہے. لیکن وہ سیلاب تھمنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. خیالات آپ کے کافی تیز ہے. ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو آپ کے ایموشنز کو، آپ کے جذبات کو جس نے ٹھیس پہنچایا ہے. ایسا کیا ہے آپ کے ذہن میں یا دل میں دبا ہوا وہ جذبات؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامعین کے سامنے بیان کریں کہ ایسا کیا ہے، ایسا درد کیوں کہ کسی بھی پولیٹیشین پر کوئی اعتماد نہیں، ایسا کیا ہوا؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں کوئی آج تک ہمدرد نہیں رہا ہے. جتنا بھی یہاں جتنی بھی بربادی ہوئی ہے، جتنی بھی یہاں جتنے بھی لوگ ابھی تکلیف میں ہیں، اس کا کارن یہی ہے. میں اس کو یہاں کی جو پالیٹکس ہے، یہاں کے جو پالیٹیشین ہے، ان کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. سب سے پہلے وہی اس کے ذمہ دار ہے جو ابھی سچویشن یہاں بنی ہوئی ہے ہمارے جے اینڈ کے میں.
اس کے ذمہ دار ہمارے یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کے پولیٹیشین ہیں. اب کون کیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جو نئے پولیٹیشین, ابھی نئے کیا, وہ میں نے پہلے بھی ٹچ کیا ہے, پرانی شراب نئی باتوں میں, لوگ وہی ہے, آئیڈیالوجی وہی ہے, ویژن وہی ہے, صرف نام چینج ہے. لیکن آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہونی چاہیے, جو عوام کے امنگوں کے مطابق ہو, جو ویژن دور تک کشمیر کو لے کے جائے, جموں کو لے کے جائے, لداخ کو لے کے جائے, وہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے, وہ ویژن ہونا چاہیے, جو مجھے آج تک ان پالیٹیشنوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں آپ سے مطلب صحیح میں اپنے دل کی میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے اپنے جذبات میں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ورڈز جو ہے یہ میرے جذبات ہے. اسی لیے مجھے آج لگا کہ جب میں نے سنا کہ آپ کی چینل جذبات 24 ہے, مجھے لگا کہیں نہ کہیں جو میرے جذبات ہے اس کو آپ آگے تک لے جائیں گے, میرے لوگوں تک پہنچائیں گے کہ میرے جذبات کیا ہے. یہاں کے پالیٹکس, یہاں کی پالیٹیشین اس کے ذمہ دار ہے. جیسے روزمرہ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں گھستے ہیں. جب 20 سال تک, جو کہ ایک مطلب بہت ٹائم ہوتا ہے, 20 سال تک میں ایک آدمی ایک پارٹی میں رہتا ہے, تو پھر جا کے وہ بولتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی ذمہ دار یہ پارٹی ہے, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اس کی آئیڈیالوجی, اس کا ویژن اس ٹائم کہاں تھا؟ اس نے وہ اس ٹائم ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا کہ یہ پارٹی کے لوگ یہ لوگوں کے خلاف ہے, تو میں اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں. اس ٹائم کیوں نہیں بولا؟ اور آج جا کے وہ بول رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی فائلیں پھنسی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے لوگوں میں ابھی بہت یہ ریومر ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی فائلیں پھنسی ہوئی ہے. سینٹرل گورنمنٹ ان سے کہہ رہی ہے کہ ہم وہ فائلیں نکال دیں گے اگر آپ دوسری پارٹی میں جوائن نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے, یہ تو دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہاں میں ابھی اس پارٹی میں جوائن کر رہا ہوں, یہ میری مجبوری ہے, یا تو وہ اس سائیڈ کو بھی بچا رہے ہیں, اس سائیڈ کو بھی بچا رہے ہیں. وہ پھر سے یہاں ڈپلومیسی چلا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جن پارٹیوں میں وہ گھستے ہیں, جوائن کرتے, ان کو بھی سوچنا چاہیے ان کا کریکٹر کیسا ہے, ان کا بیک کیسا ہے, یہ کیوں یہاں آئے, وہ دیکھیے آپ. اور جو ان کی فیتھ ہے عوام میں وہ کیسی ہے, اس فیتھ کو دیکھیے, ان کی ریپوٹیشن کیسی ہے. تو اگر ریپوٹیشن ڈاؤن ہے, کہیں ان کے اینٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے, NIA میں کیس چل رہا ہے, ان کو میرے خیال سے ان کو اپنی پارٹیوں میں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ پھنسا ہوا ہے. تو اسی لیے ان سب کو وہ ایک ہی جگہ پہ جمع کرا رہے ہیں. تو یہاں کی سچویشن ابھی ڈیفرنٹ ہے, جموں میں بھی ڈیفرنٹ سچویشن جا رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ عوام اچھی طریقے سے جانتی ہے. تو ناظرین, آپ جذبات 24 پر انجینئر مظفر صاحب کے جذبات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور اپنے کانوں سے سن رہے. یہ بات اگر دھیان سے دیکھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا پھیر بدل یا ایک پارٹی چھوڑ دوسری پارٹی جوائن کرنا, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہیں, لیکن ایک پارٹی 20 سال کے بعد چھوڑنا یا 10 سال کے بعد چھوڑنا کس طرح کی جسٹس ہے, یہ عوام خود سمجھ سکتی ہے. بہرحال مظفر صاحب سے ایک اور سوال جانیں گے. مظفر صاحب, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیشین پہ بھروسہ نہیں, سب کے سب کرپٹ ہے, کسی کا NIA میں کیس ہے, کسی کا CBI انویسٹیگیشن ہے, کسی کا کردار خراب ہے, کسی کا کچھ ہے, تو آپ آگے کیوں نہیں آتے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میں تاکہ کچھ چینج لے کے آئے؟ یا ایسے کہوں کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ پولیٹیکل سٹرکچر میں 3 چیزیں چینج کریں تو کیا ہوں گی وہ؟ دیکھیے, میں نے کہا کہ یہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے, ویژن کی لڑائی ہے. کسی کی آئیڈیالوجی آپ چینج نہیں کر سکتے ہو, لیکن لوگ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیکن ابھی میں اس کو اس نظریے سے, اس اندازے سے دیکھتا ہوں کہ ہم مگر مچھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ مگر مچھ جو دگج کھلاڑی ہے, میرے بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, یہاں دگج کھلاڑی ہے جو کہ آپ کو اگر آپ اچھی بات کرو گے, میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کو مروائیں گے. اسی لیے یہاں مگر مچھوں نے جو مگر مچھوں کا جال بچھایا ہوا ہے, تو آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گے؟ تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو دائیں بائیں جو دکانیں ہیں, جو دکانیں چل رہی ہے, جن میں بزنس چل رہا ہے لاکھوں میں, پولیٹیکل جو دکانیں ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. آپ کو کہیں چھوڑیں گے نہیں. اچھی بات
करते हो तो कहीं आपको ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी पे वो आँच आए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और आप यहाँ देखते ही हो रोज़मर्रा के ये जो वाक़ात हो रहे हैं, ये किस तरीके से हो रहे हैं, सब देखते हैं। तो लेकिन आप देखिए इन हालातों से हम गुजर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। मुज़फ़्फ़र साहब, चूँकि आपने सवाल किया कि हालात ऐसे हैं कि सच बोलने पर कतगन लगाई जाती है या खौफ होना चाहिए। देखिए, हमारा निज़ाम ऐसा है कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी दिखाएं और जो पस मंज़र पे है वो सामने लाए। कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है हमारा। जज्बात का मतलब ही हमने ये रखा है कि स्पेशली जम्मू कश्मीर की आवाम जो सफ़र कर रही है, उनके जज्बात पस मंज़र से निकाल कर सामने नाज़रीन के लाएँ। रही बात मौत व हयात की कशमकश, वो तो ज़िंदगी में इंसान 2 बार 3 बार देख ही लेता है मौत का रूप भी, और मारने वाले से बचाने वाला काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ पकड़कर आप सामने नहीं आते, और अगर 3 चीज़ें कोई आपको बताएं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई 3 चीज़ें चेंज करें या तब्दील करें जिससे बेहतरी आए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो वो क्या होंगे? देखिए, मैंने कहा ना, पहले तो अपना ही सोच चेंज करना है। ये सोच आपको पहले देखना है कि सोच पे ही सब कुछ होता है। जब आप अपना सोच, अपनी गंद अंदर से बाहर नहीं निकाल पाओगे तो आप दिखाने के लिए, वो तो दिखावा हो गया। जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे ये दिखाते कि नौकरियों का सिस्टम और कोई सिस्टम, वो तो वैसा ही है। पहले अपने दिमाग को साफ करना है, पहले बंदे की आइडियोलॉजी देखनी है। देखिए, यहाँ जो आप 3 चीज़ें, फर्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि इज्जत बहाल करो। कश्मीरी का इज्जत जो है, कश्मीरी की इज्जत लुट चुकी है। इसकी इज्जत जो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, कश्मीरी की इज्जत बहाल करो। कश्मीरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि कल आपने आर्टिकल 370 देख लिया, जो 5 अगस्त 2019 में जो हटाया गया। किससे पूछा गया? इलीगली। मेरा मानना है, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूं, वो इलीगल हटाया गया, अनडेमोक्रेटिकली हटाया गया, वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं लाया गया, लोगों के जो यहाँ सेंटिमेंट है उनके मुताबिक नहीं हटाया गया, किसी से कोई मशवरा नहीं किया गया। चलिए ठीक है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे कम पूछना था, उनको भी बंद रखा गया। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मेरे ऊपर तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि मैं डरूं। ये लोग तो डरते हैं क्योंकि इनकी फाइलें तो खुल जाएगी, तो मैं नहीं डरता हूं। हाँ, अगर खुदा न खास्ते ये मुझ पे भी गलत इल्ज़ाम कोई देंगे कल, लेकिन मैं वो भी निपटने के लिए तैयार हूं, वो भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच सच ही होता है और हर एक जानता है, अवाम जानती है किसका कैरेक्टर क्या है, वो अवाम जानती है। अवाम के सामने वो सब कुछ है। पहले मैं कह रहा हूं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो अपना दिमाग पहले सही करें, वो अपना जो उनका अंदर से मेल है वो निकालें। उसके बाद अवाम की जो इज्जत है, हमारा यहाँ गरीब अवाम पिस रहा है। आज कल देखिए आप, इनके इस कारण कितनी बर्बादी हो रही है कश्मीर में। आजकल कोई अगर जाए, यहाँ तो अफसरों का राज है अभी, जो अभी अफसर ही सब कुछ वो कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ है। ये किस कारण है? हमारे पॉलिटिशियनों के कारण है। तो अभी देखिए, उनके पास तो जो हमारे पॉलिटिशियन थे, चाहे फारूक साहब थे, महबूबा थी, और भी कोई जितने भी थे, सिक्योरिटी है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जो पीसा जा रहा है, हमारी जो गरीब आवाम है वो पीछे जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो? किसके दर पे जाएंगे वो तो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट रहती थी, चलिए ठीक है, क्या करते थे, लेकिन 5% कुछ मतलब रिलैक्सेशन तो मिलता था आवाम को। लेकिन आजकल तो वैसे उस डेट में कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है बंदे को, हर कोई पीसा जा रहा है, गरीब को ज़्यादा ही पीसा जा रहा है। तो नाज़रीन, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के हवाले से आप इनके जज्बात देख रहे हैं जज्बात 24 पे। इनके ख़यालात के मुताबिक जो भी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर है, सबसे पहली चीज़ जो एक पॉलिटिशियन को चेंज करनी है वो अपना विज़न चेंज करना है, वो अपना फ्रेमवर्क जो है लोगों की भलाई के लिए बनाना है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम परेशानियों से दूर हो। लेकिन अगर आजकल का सिनेरियो देखें, इसमें एक पार्टी छोड़ दूसरी पकड़, दूसरी छोड़ तीसरी पकड़ की दौड़ लगी हुई है। तो जो
पिसा जा रहा है वो मिडिल क्लास तबका और गरीब आवाम पिसी जा रही है। अगर देखा जाए 2019 से लेकर अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़ोरों पर है कि जम्मू कश्मीर की जो यूटी है सबसे टॉप पर आती है बेरोज़गारी में। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए सबका साथ सबका विकास, जो विकास नाम का रह चुका है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी है गलियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं। पंचायत सिस्टम जो था वो भी बदहाली में है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि कहीं छुटपुट सड़कें बन गई। जो मेन चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई ना कोई लिंक देखकर, कोई ना कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट जानकर टीचर्स को भी नौकरियों से निकाला जा रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान जो नौकरी कर रहा हो, कुछ भी एंटी नेशनल देखा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट के मामले में जम्मू कश्मीर काफ़ी पीछे होता जा रहा है, लेकिन मीडिया में सिर्फ ये नज़र आता है कि सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अपनी जान दे देते हैं, फ्रूट ग्रोवर्स परेशान है, और ऐसा कौन सा तबका बचा है जो उरूज पर हो इस दौर में? ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आपने देखे इंजीनियर मुजफ्फर साहब के ख़यालात जो जज्बात 24 पे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे किसी न किसी शख्सियत को और पकड़ कर हम उनके ख़यालात जानते हैं। इनका तो निज़ाम ही इस पॉलिटिकल सिस्टम से उकता चुका है, दिल भर चुका है। चाहते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम बने जिससे लोगों के लिए पॉलिटिशियंस काम करें। अगर महबूबा मुफ्ती जी या फ़ारूक साहब एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और फैसिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही बराबर जारी है, लेकिन पिसा जा रहा है जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम। मैं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर, जज्बात 24 पर फिर से मुलाकात होगी जज्बात कश्मीर के।